بے قصوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں۔ سنا ہے بے قصوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں۔ غمِ دل کی دوا بن کر میرے سرکار آتے ہیں۔ غمِ دل کی دوا بن کر میرے سرکار آتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں جب میں گرا ہوں ٹھوکریں کھا کر، غموں کی دھوپ میں جب بھی گرا ہوں ٹھوکریں کھا کر، اٹھانے کے لیے اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ یہ چل رہا تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس میں 2-3 ہفتے پھر تھوڑا یہ سلسلہ موقوف ہو گیا میری کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کریں گے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق، کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ سیرت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت گزار کروں گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ جو ہے نا 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور قوم عمالقہ کی عمارت اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ قریش کے مورث اعلیٰ قصیب انقلاب کی تعمیر، اور قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور آپ نے بھی پتھر اپنے تنبو مبارک پر اٹھا کر کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا، اور دروازے کا جو سطح زمین کے برابر، اس کو دروازے کو جو ہے نا وہ زمین کے برابر کر دیا، یعنی اس کا جو اونچا تھا اس کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب رکھا، اور ایک دروازے کا جو سمت ہے وہ مغرب کی جانب رکھا۔ تو عبداللہ بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا، یعنی کعبہ پھر جو ہے نا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعبے کو ڈھا دیا گیا، اور حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک یہ موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا کہ نئے سرے سے کعبے کی جو تعمیرات جدید جو ہوئی وہ صرف 3 مرتبہ ہوئی۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، اور پھر زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی جو تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی، یہ 3 تعمیریں ہوئی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر دوسری تعمیر جو کی گئی وہ قریش نے کی تھی، اور تیسری جو تعمیر جو جدید طریقے سے کی گئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے، باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی،
اور تعمیر جدید نہیں تھی، یعنی نئے طریقے سے نئے ڈیزائن سے اس کو نہیں بنایا گیا، بلکہ جب تھوڑی سی دیواریں ٹوٹ جاتی تھی تو پھر اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جاتا تھا۔ اچھا یہ تو کعبے کے متعلق تھا، بھی کعبہ کب تعمیر کیا گیا اور کتنی مرتبہ ہوا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے وہ رفقا، جب آپ نبوت سے پہلے آپ کے جو رفیق تھے، نبوت کے بعد بھی انہوں نے اس میں ایمان لانے میں اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے میں انہوں نے بڑا اپنا اچھا کردار کیا۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت اور دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرط یہ ہے کہ ان کی اولاد، ان کی جو ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک گول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج اور قلع ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، اور جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی اسلام سے مشرف ہو گیا، یعنی وہ فوراً اسلام لے کر آیا۔ اسی طریقے سے حضرت قیس بن سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہا ہے، یعنی کہ میرا جو تجارتی معاملہ ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش ہی نہیں آتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک بت پرستی سے بیزار